بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جھارکھنڈ الطاف حسین حالی مختصر سوانحی خاکہ۔ حالی کا اصل نام الطاف حسین ہے، لیکن ادبی دنیا میں خواجہ الطاف حسین حالی پانی پتی کے نام سے معروف ہیں۔ حالی کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی بڑے باپ دادا خواجہ ملک علی سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں 1276 عیسوی میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ خواجہ ملک علی کی 15ویں پشت میں حالی کی پیدائش ہوئی۔ حالی پانی پت کے ایک گاؤں سونی پت کے محلہ انصار میں 1253 ہجری بمطابق 1837 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایزد بخش تھا، جو انگریزی سرکار کے سررشتہ پرمٹ میں ملازم تھے۔ حالی کی ولادت کے بعد ان کی والدہ کا دماغ مختل ہو گیا یعنی خراب ہو گیا۔ 5 سال کی عمر میں حالی کی مذہبی تعلیم کا آغاز ہوا۔ انہیں پانی پت کے مشہور قاری حافظ ممتاز حسین کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ بہت جلد اپنے قوی حافظہ کی بدولت حفظ کر لیا۔ اس کے بعد فارسی تعلیم کی غرض سے میر جعفر علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عربی کی تعلیم انہوں نے حاجی ابراہیم حسین سے حاصل کی۔ حالی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حالی کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی پرورش کی اور والدین کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ بزرگوں نے محض 17 سال کی عمر میں ان کے ماموں میر باقر علی کی صاحبزادی اسلام النساء سے 1853 میں شادی کرا دی، جس کے لیے حالی بالکل تیار نہ تھے۔ چنانچہ حصول علم کے شوق میں چپکے سے رات کے وقت گھر سے نکلے اور پانی پت سے 1854 میں دہلی پہنچے، جہاں جامع مسجد کے قریب مدرسہ حسین بخش میں داخلہ لے لیا۔ حالی نے تقریباً 1.5 برس دلی میں قیام کیا اور مولوی نوازش علی سے صرف، نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ اسی عہد میں دہلی علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ قیام دہلی کے دوران انہوں نے مولوی نوازش علی اور سید نذیر حسین جیسے باکمال عالموں سے بھی فیض حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہیں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر غالب کے مشورے سے تخلص تبدیل کر دیا اور حالی کر دیا۔ اس کے بعد 1855 میں اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کے ساتھ پانی پت واپس لوٹ آئے، لیکن اپنے مطالعے کو جاری رکھا۔ تلاش معاش کی غرض سے مجبوراً 1856 میں انہیں پانی پت سے حصار جانا پڑا اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں نوکری کر لی۔ 1857 میں انقلاب کی آگ سارے ملک میں پھیل گئی تو حالی پیدل ہی حصار سے پانی پت واپس لوٹ آئے۔ پانی پت میں ان کا قیام 4 سالوں تک رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ دلی گئے اور ملازمت کے لیے سرگرداں رہے یعنی کوشش کرتے رہے۔ ایک دن ان کی ملاقات 1863 میں نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے ہوئی، جو کہ جہانگیر آباد کے رئیس نواب تھے۔ وہ اردو میں شیفتہ اور فارسی میں حضرتی تخلص فرماتے تھے۔ حالی 7-8 سال جہانگیر آباد ضلع بلند شہر میں رہے۔ حالی شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے، ٹیوٹر مقرر ہوئے۔ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے کلام پر اصلاح لینی شروع کی۔ شیفتہ کے وزن پر اپنا تخلص خستہ رکھا، لیکن غالب کے تلامذہ میں یعنی شاگردی میں شامل ہونے کے بعد اپنا تخلص حالی اختیار کیا۔ 1869 میں شیفتہ کا انتقال ہوا اور اسی سال مرزا غالب کا بھی انتقال ہو گیا تو حالی ملازمت کے سلسلے میں لاہور پہنچے، جہاں انہیں پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازمت مل گئی۔ وہاں حالی نے 4 سالوں تک قیام کیا۔ لاہور میں پیارے لال آشوب اور محمد حسین آزاد کی رفاقت
اور کرنل ہالرائٹ کی حوصلہ افزائی نے حالی کے مذاق شعر میں واضح تبدیلی لا دی۔ محمد حسین آزاد نے جب 1874 میں مشاعروں کے لیے عنوان کے تحت شاعروں کو مدعو کرنا شروع کیا، یعنی دعوت دینا شروع کیا، تو اس تاریخی مشاعرے میں حالی بھی شامل ہوئے۔ حالی نے اس کوشش میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ انہیں مشاعروں کے لیے حالی نے اپنی مشہور معروف 4 مثنویاں برکھا رت، حب وطن، نشاط امید اور مناظرۂ رحم و انصاف لکھی۔ اس کے بعد وہ دلی لوٹ آئے۔ دلی میں ان کی تقرری یعنی اپوائنٹمنٹ اینگلو عربک اسکول میں ہو گئی۔ اس ادارے سے حالی 1875 سے 1889 تک وابستہ رہے۔ حالی کے علم کا چرچا ہر طرف ہو چکا تھا۔ 1887 میں حیدرآباد کے نواب سر آسمان جاہ بہادر سے ملاقات علی گڑھ میں ہوئی تھی، تو انہوں نے حالی کا وظیفہ 75 روپے یعنی اسکالرشپ 75 روپے مقرر کر دیا۔ 1889 میں حالی مستقل دلی سے پانی پت کے موروثی مکان محلہ انصاریان میں منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف میں منہمک ہو گئے، لیکن گھریلو مسائل نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ انجمن پنجاب دراصل کرنل ہالرائٹ کی ذہن کی اپج تھی۔ وہ حالی کی صلاحیت کو تسلیم کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے وائسرائے نارتھ بروک سے سفارش کی کہ حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ اسی طرح جون 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا۔ حالی آخری عمر میں بہت بیمار رہنے لگے تھے، آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا تھا۔ اسی حال میں انہوں نے 1912 میں عربی اور فارسی کے کلام کو ترتیب دینا شروع کیا، جو 2 سال بعد اگست 1914 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ 1333 ہجری بمطابق 31 دسمبر 1914 عیسوی کی شب اپنے آبائی وطن پانی پت میں اردو کا ایک بڑا فنکار اپنے معبود حقیقی جاملہ یعنی انتقال ہو گیا ان کا۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو میں کئی حیثیت سے مشہور ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، ناول بھی لکھا اور نثری نمونے بھی پیش کیے۔ سوانح نگاری کا آغاز بھی کیا تو تنقید نگاری کی داغ بیل بھی ڈالی۔ اس باب میں ہم انہیں بحیثیت مضمون نگار دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حالی کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلی کتاب ان کی ہے رسالہ منطق، یہ 1854 کا رسالہ ہے، مذہبی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مولود شریف، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تریاق مصفوم، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی جو اہم کتاب ہے مجالس النساء، حالی نے ناول لکھا تھا 1874 میں، اسے آپ یاد رکھیے گا۔ پھر ایک نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، یہ نظم ہے 1879 میں 79 میں، اسے یاد رکھیے گا۔